ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو چرچز پاسٹر انہوں نے فضل ہے سیاسی بندوں کو بلا لیتا ہے. میں نے کون سا منسٹر بننا ہے؟ کیا ڈبل فیس تھی سمجھ سکتے جی. یہ چرچ دے وچ لوگاں نو غلط گائیڈ اوتھے جا کے اگے بہنا. وہی ڈاکٹر صاحب جو پچھلے دنوں میرے خلاف بول رہے تھے, پچھلے دنوں ہم چیف منسٹر صاحب کو جب ملنے کے لیے گئے, کامران صاحب بھی میرے ساتھ تھے اس وقت, بشپ صاحب تھے, وہی ایک ڈاکٹر صاحب. میں اکثر کہتا ہوں ڈنگر کھوتے دے ڈاکٹر لکھ دو, کھوتا ہی رہنا ہے, تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کھوتا ڈاکٹر بن سکتا ہے, کھوتا کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلپٹ پر کوئی پولیٹیشین نہیں کھڑا ہو سکتا, اس پلپٹ پر صرف پاسٹر کھڑا ہو سکتا ہے. یہ پلپٹ کسی پاسٹر کی ملکیت نہیں ہے, کسی بشپ کی ملکیت, کسی ڈینومینیشن کی ملکیت نہیں ہے. یہ پلپٹ یسوع مسیح کی ملکیت پر ہر شخص کھڑا ہو سکتا ہے. آپ چرچ کو ڈیوائیڈ کریں گے, آپ کہیں گے یہ پلپٹ کے اوپر تو نہیں آ سکتا, چرچ کی اس والی جگہ کے اندر آ سکتا ہے. تو چرچ تو سارا ہی چرچ خدا کا چرچ ہے. اگر ایک پولیٹیشین یہاں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں یہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ دو بڑی پارٹیز کے بڑے لیڈر ہمارے حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں, یہاں باہر کالونی کا ہے, اسی حلقے سے. بلاول بھٹو صاحب بھی اسی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں, اور نون لیگ کے تاتارر صاحب بھی اسی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, کیونکہ ان پورے ہفتے کے اندر بہت بڑی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. تو سب یہی کہتے تھے کہ ہم پلپٹ پہ آ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں. سنیے غور سے, بائبل کیا کہتی ہے. یہ مذبح میں نے آپ سے کہا تھا نا برکت کے لیے. میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ خدا کے خادم ہیں, خدا کی طرف سے چنے جاتے ہیں. میں علانیہ کہہ رہا ہوں, میں لائیو کہہ رہا ہوں, بائبل کی حوالہ دے کر علانیہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ لوگ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر پولیٹیکلی کمپین نہیں کر سکتے. مجھے کہا گیا, سنیے, میرے پاس بہت زیادہ پریشر تھا, ابھی بھی بہت زیادہ پریشر ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, میرا سارا دن جو سٹنگ روم ہے وہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے. بہت زیادہ لوگ, اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے باہر کھڑے کرنے پڑتے ہیں سٹنگ روم سے, اور سٹنگ روم میں بھی کافی بڑی تعداد میں بیٹھ سکتے ہیں. اتنا مجھ پہ پریشر ہے کہ وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مذبح کے اوپر ہمیں آنے دیں, پھر سن لیں اور سارے غور سے سن لیں. اگر تو آپ نے دعا کروانی ہے تو پھر مذبح پر دعا نہیں ہوگی. کسی پولیٹیکل لیڈر نے دعا کروانی ہے تو ہم نے تو مذبح کے اوپر کرسی نہیں رکھی. یہ جگہ کس لیے ہے؟ آئیں نیچے بیٹھیں. ممبر مسیح کے اوپر کوئی نہیں چڑھ کے اس طرح کی تقریر کر سکتا. یہ ممبر مسیح ہے, مذبح مسیح ہے, مذبح خدا ہے. تو اب رہی بات سنیے غور سے, اب رہی بات اس امر کی کہ غیر اقوام کے باقی مذاہب جتنے ہیں. اب مجھے بتائیے, جب آپ نے بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے اندر دیکھا, بڑے بڑے ایم پی ہوں, ایم این اے ہوں, منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, ممبر رسول کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ماں سوائے مولانا صاحب کے, ماں سوائے امام صاحب کے. سارے نیچے بیٹھ کے اس کی امامت میں دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو کیا چرچ کے اندر ہی یہ ہے کہ چرچ کا مذبح کے اوپر آئیں اور ہم سارے کے سارے انہیں کہیں کہ جناب ہم آپ کے پیچھے کرتے نہیں. ممبر مسیح کے اوپر جو امامت کے فرائض ہیں وہ خدا کا خادم انجام دے گا. اور خدا کے خادم سے اگر کسی نے برکت لینی ہے تو وہ بیٹھے اور کہے میرے دعا کرے. ہم جی جان سے اس کے لیے دعا کریں گے, ہم دل سے اس کے لیے دعا کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ خداوند اسے برکت دے. اگر تیری مرضی ہے تو اسے چن تاکہ یہ تیرا خادم بنے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ایمان کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ کون سی بائبل کی آیت ہے؟ رومیو 13 باب 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کے خادم ہے, کیونکہ خدا انہیں چنتا ہے.
ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے. کلیئر ہے چرچ آف پینٹیکوسٹ؟ کلیئر ہے سب کو کہ ہم ان کے لیے کیا چاہیں گے؟ برکت چاہیں گے. مذبح کے اوپر کسی کو ہم ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر تو کوئی چاہتا ہے پولیٹیکل لیڈر چرچ کرسچینٹی کے لیے، ہمارے لیے، ہم ان کے لیے بڑے اجتماع کرنے کو تیار ہیں، ہم انہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، پیسہ دینے کو تیار ہیں، پلیٹ فارم دینے کو تیار نہیں ہیں.